کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پھر فاضل نبی فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا آیا، نہ کوئی گیا آیا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا میرا۔ اور پھر فاضل بریلوی بارگاہ غوث پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے گے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلبہ تیرا۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں سوچتا ہوں کہ ماریشس میں خانقاہ خوشتریہ میں بیٹھ کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں؟ فیضان اولیاء کانفرنس میں ذکر اولیاء کا ماحول مولانا جمال اشرف بنا گئے، تو مولانا جمال اشرف کا جب نام آیا تو یہ میرے لیے کوئی نئے نہیں ہے۔ ان کے والد مولانا کلیم اشرف اور ان کے والد مولانا نعیم اشرف سے میرا کوئی آج کا تعلق نہیں ہے۔ ان کے دادا مولانا نعیم اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میرے کوئی ایک تو پروگرام نہیں ہوئے، بنگلہ دیش میں، بنگال میں، بہار میں کافی پروگرام میرے ان کے ساتھ میں رہے۔ پھر جب دادا اور پوتے کا آج سامنا ہوا تو مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آئی۔ اگر مولانا مسعود صاحب آپ اجازت دیں تو پیش کر دو کہ دادا پوتا، مجھے اب اس سے بہت پرانی بات یاد آ گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حضرت سید احمد اشرف اپنے بھانجے کو ساتھ لے کر تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ حضور میں اپنے بھانجے سید محمد کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ان کو منصب افتاء پر فائز کر دیجیے۔ تو اب میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے مارحلہ شریف کے سیدوں کی سیادت کا انکار کیا، مگر ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے چاہنے والے
بے شک حق ہے بے شک. تو میں اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کا نام پیش کر رہا ہوں جس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. جی بے شک. الملفوظ. جی جی بے شک. الملفوظ میں یہ واقعہ جی جی موجود بے ہے. شک بے شک. عرض کی حضرت مولانا سید احمد اشرف نے کہ میں اپنے بھانجے سید محمد کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، ان کو آپ منصب افتاء پر فائز کر دیجئے اور اپنے تلامذہ میں ان کو شامل فرما دیجئے. تو اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے جد امجد کی عطا ہے. آپ کے جد امجد کی عطا ہے. کیا مطلب؟ یعنی میرے پاس جو کچھ ہے وہ غوث اعظم کا عطا کردہ ہے. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے آپ ہی کے جد امجد کی عطا ہے. لینے والا اگر یہاں سے لینے کے ارادے سے آیا ہے تو یقیناً یہاں سے لے کر جائے گا. بریلی میں انہوں نے بیان فرمایا. اعلیٰ حضرت نے ایک مکان ان کو دیا کہ اس مکان میں آپ تشریف رکھیں. وہ مکان آج میرے پاس ہے. اس مکان میں یہ زبانے کے پیچھے والا جو مکان ہے وہ مکان میرے پاس وہ میں نے بہرحال حاصل کیا. تو بریلی میں ایک عرصہ تک حضرت مولانا سید محمد رہے جن کو بعد میں محدث اعظم ہند کا خطاب ملا، جو محدث اعظم ہند بن کر چمکے، جنہوں نے دین و سنیت کی بے پناہ خدمت فرمائی. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا اور حضرت سید احمد اشرف جو حضرت حضور محدث اعظم ہند کے ماموں ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور حضرت محدث اعظم ہند بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. اب آج میں موریشس والوں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں مارحلہ متحرہ میں حضرت سیدنا شاہ آل رسول. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو رضوی ہے وہ پہلے برکاتی ہے بعد میں رضوی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اعلیٰ حضرت مارحلہ شریف میں حضرت سیدنا شاہ آل رسول کے خلیفہ ہیں. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جہاں سے خلافت اعلیٰ حضرت کو ملی ہے، جہاں سے خلافت بریلوی کو ملی ہے، وہیں سے خلافت کا چوتھا شریف کو ملی ہے. اب حضرت سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی مارحلہ شریف کے حضرت سیدنا شاہ آل رسول کے خلیفہ ہیں. اب میں آپ سنا چاہتا ہوں کہ جو اشرفی ہے وہ پہلے برکاتی ہے بعد میں اشرفی ہے. اس لیے کہ دونوں بزرگ ایک ہی دربار سے خلافت حاصل کیے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی اگر آپ کو آنکھیں دیکھنا ہو، اہل سنت کی ایک آنکھ کا نام ہے کچھوچا اور اہل سنت کی ایک آنکھ کا نام ہے بریلی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب اگر کوئی اشرفی رضوی کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اپنی آنکھ پھوڑ رہا ہے، وہ گانا بننا چاہتا ہے. اور اگر کوئی رضوی اشرفی کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اپنی ایک آنکھ پھوڑ رہا ہے، وہ گانا بننا چاہتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ اگر کوئی گانا بننا چاہے تو ہم کیا کریں؟ اب میں آپ سے چاہتا ہوں
کہ حضرت سیدنا محدث اعظم ہند ناگپور تشریف لے گئے. آپ نے ایک خطبہ صدارت دیا. اگر مولانا جمال اشرف صاحب اجازت دے تو پیش کر دوں. خطبہ صدارت ناگپور میں حضرت محدث اعظم ہند نے جہاں سے گفتگو کا آغاز فرمایا. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زبان و قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت کے ذمہ کرم میں لے لیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کچوچا کا تاجدار کچوچا شریف ہے محدث اعظم ہند فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زبان و قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت کے ذمہ کرم میں لے لیا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا زبان و قلم ذرہ برابر خطا کرے اللہ نے اس کو غیر ممکن کروا دیا تھا. اب محدث اعظم کا آخری جملہ سامنے رکھو. اب اعلیٰ حضرت کی دعائیں سنو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی زردہ قدم شان ہے. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. گویا محدث اعظم ہند نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زبان و قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت کے ذمہ کرم میں لے لیا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا زبان و قلم ذرہ برابر خطا کرے اللہ نے اس کو غیر ممکن بنا دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ محدث اعظم ہند کی بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نوکے قلم پر یہ رباعی تھی کہ اللہ کی زردہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت کرتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی زردہ قدم